السلام علیکم دوستو، میرا نام رضوان صدیق ہے اور میں ریحان اے آئی ایجوکیشن اسکول کے اسائنمنٹ سیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہماری ڈے 27 کی ویڈیو اسائنمنٹ ہے۔ آج کی ہماری چھٹی اور انتہائی اہم ٹیڈس ٹاک کا عنوان ہے ABCs آف برین کمپیٹیبل لرننگ، یعنی ذہن کے مطابق سیکھنے کے بنیادی اصول۔ اس کی مقرر مشہور ماہر تعلیم انجم بابو خان ہے، جسے گاڑی چلانے کے لیے گاڑی کے انجن کی سمجھ ہونا ضروری ہے۔ بالکل ویسے ہی کوئی بھی نئی چیز سیکھنے کے لیے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہمارا دماغ کس طرح معلومات حاصل کرتا اور یاد رکھتا ہے۔ انجم بابو خان نے برین سائنس کو سیکھنے کے عمل کے ساتھ ملا کر بہت زبردست فارمولہ پیش کیا ہے۔ انجم بابو خان بتاتی ہیں کہ اگر ہم اپنے پڑھنے یا سکھانے کے طریقہ کار کو انسان کے دماغ کی قدرتی ساخت کے مطابق بنا لیں تو سیکھنا انتہائی آسان اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ان کے فارمولے کے اہم نکات یہ ہیں: ایٹیٹیوڈ، رویہ اور جذبات۔ انسان کا دماغ اس وقت سب سے بہترین سیکھتا ہے جب وہ خوش، پرسکون اور محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اگر ماحول میں خوف، ڈر یا سختی ہو تو دماغ کا سیکھنے والا حصہ بند ہو جاتا ہے اور انسان چاہ کر بھی کچھ یاد نہیں رکھ پاتا۔ باڈی اینڈ برین، جسم اور دماغ کا تعلق۔ سیکھنا صرف ایک جگہ خاموش بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ جسمانی تحریک یعنی فزیکل موومنٹ ذہن کو بیدار رکھتا ہے۔ جب ہم ہاتھ کے اشارے کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں یا عملی کام کرتے ہیں تو دماغ میں آکسیجن کا بہاؤ تیز ہوتا ہے اور سیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کنیکشن اینڈ کانٹیکسٹ، تعلق اور پس منظر۔ اگر کسی نئی بات کو ہماری روزمرہ زندگی کی مثال سے جوڑ کر سمجھایا جائے تو وہ بات کبھی نہیں بھولتی۔ ہر انسان کے سیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر انسان کا سیکھنے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، اس کے لکھنے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دیکھ کر، کچھ سن کر، کچھ عملی کام کر کے سیکھتے ہیں۔ نصاب میں یہ تمام طریقے شامل ہونے چاہیے، نہ کہ صرف رٹا ہی لگایا جائے، بس ایک طرف ہی چلتے جا رہے ہیں، بک پکڑی ہے، رٹا لگایا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ ٹیچر کو سنا دیا جاتا ہے، رٹا لگا کے پیپر دے دیے جاتے ہیں اور پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ جدید AI اور برین لرننگ کا باہمی تعلق۔ دوستو، یہ تمام اصول ریحان AI ایجوکیشن کے نظام میں مکمل طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہم یہاں صرف کتابیں نہیں پڑھتے، بلکہ ہم AI ٹولز، ChatGPT کا استعمال کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اور اپنے الفاظ میں ویڈیو بناتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے عام جرنل پڑھائی ہوتی ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، بکس پڑھائی جاتی ہیں، رٹا لگوایا جاتا ہے، تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ AI ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے، ChatGPT کا استعمال کرتے ہوئے بچے جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اور اپنے الفاظ میں ویڈیو بناتے ہیں، پکچرز بناتے ہیں۔ جو بھی اسٹڈی کا ان کا لیول ہوتا ہے یا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ یہ طریقہ برین کیمیکل لرننگ کے عین مطابق ہے، جس کی وجہ سے ہم کم وقت میں مشکل سے مشکل ڈیجیٹل سکلز بھی آسان
زبان میں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ڈیجیٹل سکلز عام اگر آپ لرننگ کرواتے ہیں، بچے بک سے پڑھتے ہیں تو ان کو اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ اے آئی ٹولز استعمال کریں، چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کریں تو وہ آپ کو آسان سے آسان زبان میں بھی سمجھا سکتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی بیسیکلی آپ کو پتہ ہے آج کل تو تقریباً ہر بچہ جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے۔ اگر آپ اس سے کوئی کویشچن کرتے ہیں، اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس سے بار بار پوچھتے ہیں، آپ کو وہ مزید ڈیٹیل سے بتاتا ہے، مزید ایکسپلین کرتا ہے، آسان الفاظ کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو استاد تو بعض اوقات تھک جاتا ہے بتا بتا کے، یا وہ کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن جو اے آئی ٹولز ہے یا چیٹ جی پی ٹی ہے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، نہ یہ ناراض ہوتے ہیں یا نہ یہ بتانے سے تھکتے ہیں۔ تو اس لیے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ لرننگ کرتے ہیں، زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ برین کیمیکل لرننگ کے عین مطابق ہے، جس کی وجہ سے ہم کم وقت میں مشکل سے مشکل ڈیجیٹل سکلز بھی آسان زبان میں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سیکھنے کے عمل کو دلکش اور قدرتی بنائیں، ڈر اور خوف کا ماحول ختم کریں اور زیادہ سے زیادہ عملی کام پر زور دیں۔ امید ہے کہ اس عملی اور جدید ٹیڈکس ٹاک کا تفصیلی جائزہ آپ کے لیے بے حد فائدہ مند رہا ہوگا۔ ہمارے تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں، کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔